ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کے بعد شروع کرتے ہیں۔ 257 تک کل پڑھا، اس سے آگے طاغوت جو ہے اس کے بارے میں ذرا ایک دفعہ پھر ہم دوہرا لیتے ہیں کہ طاغوت ہر وہ فرد، قوت یا ادارہ ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف کسی حکم پر مجبور کرے، کوئی قانون بنائے، کوئی کام کرنے کو کہے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم طاغوت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھیں اور اللہ ہی کو اپنا ولی بنا لیں۔ یعنی یہاں پر کفر کا لفظ ہے کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ کفر کا مطلب یہ اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے اور بالکل بھی اس کی کوئی بات نہیں ماننی۔ تو جو ایسا کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا کہ پھر اللہ نے اسے اپنے عروہ کے ساتھ، اپنے مضبوط سہارے کے ساتھ تھام لیا، اپنے مضبوط کڑے کے ساتھ باندھ لیا۔ لن فصام اللہ، اور پھر یہ ایسا مضبوط سہارا ہے اور ایسا مضبوط بندھن ہے کہ یہ پھر ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت ملتی ہے، اور تو ان کے تو سروں پر آریاں بھی چلا دی جائیں تو وہ اس سے پھر باز آنے والے نہیں ہوتے، پھر وہ طاغوت کا انکار ہی کیے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اب اللہ ان کا ولی بن چکا ہے اور انہیں اللہ کی ولایت کا لطف نصیب ہو گیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ولی بنائیں، اور ہم اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ یہ جڑے ہیں اور جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہی وہ چیز ہے جو کہ اس زندگی میں جو ہمارے ارد گرد ظلمات چھائی ہوئی ہیں اس سے نکال کر ہمیں روشنی کے راستے کی طرف، روشن منزل کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اچھا، یہ ہمیشہ سے یہ کشمکش جو ہے حق اور باطل کی، یہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب مبعوث کیا گیا تو بہرحال ابلیس بھی ساتھ ہی تھا اور اس نے ہمیشہ کوشش کی وسوسے ڈالنے کی، اور ہمیشہ اس نے یعنی ایک طاغوت بن کر وہ مقابلے پر کھڑا رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ کشمکش جو ہے وہ جاری رہی اور آج بھی یہ جاری ہے۔ بس امتحان یہ ہے کہ ہم اس کشمکش میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا طاغوت کے ظاہری دبدبے، روب، شان و شوکت سے مروب ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں؟ بظاہر اللہ کا راستہ جو ہے وہ مشکل راستہ لگتا ہے، وہ ہماری خواہشات، ہماری شاید جو خواہشات ہوتی ہیں، جو جذبات ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا چکا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ طاغوت کا راستہ اختیار کرنے میں اس میں زیادہ آسانی ہے، لیکن حقیقتاً طاغوت کا راستہ جو ہے وہ تاریکیوں کا راستہ ہے، وہ تکلیف دہ راستہ ہے اور تکلیف دہ منزل تک پہنچا کے رہتا ہے۔ اچھا، یہی کشمکش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی درپیش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے جو جابر بادشاہ ہیں ان سے انہوں نے ٹکر لی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ہمیشہ کشمکش رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو مروج نظام تھا، جو مروج طاغوت تھا، جو طاقتور طاغوت تھے، ان کے مقابلے پر کھڑے ہوتے تھے اور ان کی کبریائی کو چیلنج کرتے تھے یا ان کے اس دعوے کو چیلنج کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور ابدیت کا پیغام دیتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک بادشاہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس معاملے پر الجھ رہا ہے اور ان کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اور اپنی ربوبیت پر اس کو اتنا اصرار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر اہل حق کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور انہیں کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو جتنے بھی قرآن میں اسلوب ہیں گفتگو کے، اور جس طرح انہوں نے اپنے
مخاطبین کے ساتھ گفتگو کی ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم دیکھیں، ہم جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دنیا تک پہنچائیں، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پھر گفتگو کرنے کا ادب کیا ہے اور کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص جو تھا اس نے بحث کی، اور اس بحث کرنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی کی۔ یہ بادشاہی، جاہ و مرتبہ اور مال و دولت، یہ دو بڑے امتحان ہیں جو جس میں بالعموم انسان جو ہے نا وہ فیل ہی ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان انسان کو اپنی حقیقت پہچاننے سے روک دیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح عبد ہے، اور مطلب یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان دماغ میں کچھ ایسا فطور ڈال دیتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب ساری اتھارٹی میرے پاس ہے اور میں جو چاہوں کر لوں، اور میں جس طرح چاہوں انسانوں کو اپنے قبضے میں رکھوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام رزق کے وسائل جو ہیں اب اس کے اختیار میں آ گئے ہیں، وہ جس کو چاہے وہ عطا کرے اور جس کو چاہے محروم کر دے، جس کو چاہے زندگی زندہ رہنے دے اور جس کا چاہے زندگی کا حق چھین لے۔ وہ اس حد تک اپنے آپ کو مقتدر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بادشاہی جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور بہت بڑا مطلب اس کی وجہ سے جو فطور دماغ میں آتا ہے وہ کامیابی، آخرت کی کامیابیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا ہی یہ رہے ہیں کہ اس نے جو اتنی حجتیں کی اور اتنی بحث کی، دراصل وہ بادشاہی کا گھمنڈ تھا جو کہ اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا، یعنی بات یہ تھی کہ وہ پوچھ رہا تھا، بحث یہ ہو رہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت شکنی کی، بت توڑے، اور پھر ان کا مقدمہ جو ہے بادشاہ کے پاس پیش ہوا، تو وہ اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ کون ہے تمہارا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بڑے حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات کی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بریائی بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبدیت کے اظہار پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو لیکن اب وہ حجتیں یہ کر رہا تھا کہ کیسے ہے وہ تمہارا رب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جو ظاہر تھا کہ زندگی ساری کی ساری اس رب کی طرف سے ہے، اور وہی جو ہے وہ اسی نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو بنیادی پیغام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ جو اس کے دماغ میں وہ فطور تھا بادشاہی کا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کا وہی مالک ہے، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے راہ چلتے کسی انسان کے بارے میں کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اور اس کی اڑا دی گئی۔ اور کسی قیدی کو جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے بارے میں کہا بس اس سے چھوڑ دو۔ اس نے کہا دیکھا زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ایک سطحی سی بات تھی، اور حضرت ابراہیم نے اب اس کی اس دلیل کو بالکل کوئی اعتنا نہیں کیا، اور اس کی انہوں نے پھر ایک ایسی دلیل اس کے سامنے رکھی جس کو وہ جھٹلا نہ سکا۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ دور تھا اور یہ وہ بادشاہ تھا جو کہ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، اور آج بھی سورج دیوتا جو ہے وہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی ہیں، تاکہ اولمپک گیمز جو ہیں آج بھی وہ یونان کے اسی طریقے پر ہوتی ہیں جس میں سورج کو دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے معبد جو تھے وہ تعمیر کیے گئے تھے، اور آج بھی اسی جگہ سے وہ مشل جو ہے وہ روشن کی جاتی ہے جس کو اولمپک مشل کہتے ہیں۔ تو یعنی سورج جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بنیادی معبود رہا ہے انسانوں کا، یا انسان اس کو سمجھتے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب خاص طور پہ اس سورج ہی کی بات کی۔ دیکھیں نا کتنا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ سب سے زیادہ تقدس کا رشتہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ اچھا تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھاؤ۔
فبہت الذی کفر، اب وہ ہکا بکا رہ گیا، بہت جو ہے یہ یعنی حیران رہ گیا اور لاجواب ہو گیا، اور اس کو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ انسان جان لے کہ یہ جو جمادات ہیں، یہ جو کائنات ہے، اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، اور یہاں کسی مخلوق کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی منمانی کر سکے، اور نہ کسی دوسری مخلوق کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ تو انسان کو اپنی بے بسی اور اپنی اس حیثیت کا ادراک ہونے کے لیے یہ مثال بہت کافی تھی، اور اس چیز نے نہ صرف بادشاہ بلکہ اس کے سارے حواریوں کو اور اس کے سارے درباریوں کو لاجواب کیا، اور ان کے پاس جب کوئی دلیل نہ رہی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب دیکھیے اتنی زبردست دلیل کے بعد بھی، انبیاء علیہ السلام کے حکیمانہ طرز خطاب کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کیوں ایمان نہیں لاتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہی نہیں ہے۔ ہدایت ہمیشہ طلب پہ ملتی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور جب بھی کسی معاملے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ ضرور اہدنا الصراط المستقیم والی دعا جو ہے وہ ذہنوں میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کروں گی تو مجھے کہیں اور سے ملے گی نہیں۔ اب دوسری مثال جو ہے، آگے دو مثالیں دی گئی ہیں جس میں زندگی اور موت کے معاملے کی بات ہے۔ انسان اکثر اس شعبے میں رہتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام تک نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ چونکہ انسانوں کو یہ شبہات لاحق رہتے ہیں تو آپ ہمیں عین الیقین تو عطا فرمائیں تاکہ ہم ان سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات ان کے سامنے رکھ سکیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اس طریقہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک خصوصی تعلق جو ہوتا ہے تو اس کے تحت ان کو عین الیقین معاملات کا عطا کیا جاتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمتیں سکھانے کے لیے وہ دریا کے ساتھ ساتھ جو سفر ہے حضرت خضر کے ساتھ وہ کروایا، جس میں ان کو یہ دکھایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دو مثالیں ایسی ہی ہیں۔ تو پہلی مثال یہ ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ یہ بھی غالباً کسی پیغمبر یا کسی بڑے آدمی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بستی جس کو کھنڈرات میں بدل چکی تھی وہاں سے گزرے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کروں کہ کیا یہ بستی بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یعنی جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریزہ ہو چکے ہیں، مرگ اور سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تو انہیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے یا ان کو یہ دکھانے کے لیے ان کو 100 سال کے لیے ان پر نیند طاری کر دی، اور جب اس کے بعد انہیں اٹھایا گیا تو ان سے کے دل میں یہ ڈالا گیا یا ان سے سوال ہوا کہ آپ کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں۔ تو انہیں یہ یعنی جب بھی انسان اٹھے گا نا تو اسے یہی لگے گا کہ بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی میں گزار کے آیا ہوں۔ یہ 100 سال بعد اٹھے تب بھی انہیں ایسے ہی لگا، اور اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے تب بھی انہیں ایسا ہی محسوس ہوا۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ قیامت والے روز جب تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر تم سوئے رہے، یعنی ہر ایک کو یوں ہی محسوس ہوگا جیسے سویا ہوا تھا اور اب بھی اٹھ گیا، تو پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر بعد تم یہ بیدار ہوئے ہو،
تو ہر شخص کو ایسا ہی لگے گا کہ بس وہ ایک آدھ دن ہی یا دن کا کچھ حصہ ہی میں سویا ہوں، اور دنیا میں تو یعنی اس وقت تو پوری زندگی جو ہے وہ ایسے ہی لگے گی کہ بس ایک آدھا دن ہی میں نے گزارا ہے زمین پر. اور یہاں انہیں بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ بس یہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہے جس کے بعد اٹھا دیا گیا ہے یا اٹھا ہوں میں. تو پھر انہیں بتایا گیا کہ 100 سال گزر چکے ہیں ان کی اس نیند پر، اور آپ دیکھیے کہ اس 100 سالوں میں آپ کا کھانا اور پانی جو ہے اس میں ذرا برابر کوئی تغیر نہیں آیا. اب دیکھیے کھانا تو جو ہے نا وہ تو سب سے پہلے خراب ہوتا ہے. کھانے کی چیزیں تو ایک وقت مطلب 1-2 دن سے زیادہ چلتی نہیں ہیں، اور ان کے ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے یا خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ 100 سال کے بعد پہلی بات جو ان کے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اس کو ٹھیک رکھیں، اور کھانا اور ان کا جو بھی پینے کا سامان تھا اس میں ذرہ برابر کوئی تغیر نہیں آیا تھا. دوسری طرف انہیں دکھانے کے لیے کہ کس طرح کا یعنی کتنا وقت گزر چکا ہے اور کیا حال ہو چکا ہے، ان کا گدھا جو ان کے ساتھ تھا وہ بالکل یعنی اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو چکی تھیں اور وہ مٹی میں ملا ہوا تھا. اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھایا گیا اور اس کے اوپر اس کو صحیح صورت دے کر کھڑا کر دیا گیا. اور یہ ایسا اس لیے ہوا فلما تبین لہ، تاکہ ان کے لیے بات کو واضح کر دیا جائے. تو اتنی واضح علامت نشانی دیکھ کر تو وہ پکار اٹھے کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اب دوسری مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی درخواست کی کہ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تاکہ میرا اپنا مجھے اطمینان قلب ایسا نصیب ہو. یعنی دیکھیے آنکھوں کے سامنے جب ایک معاملہ ہوتا ہے تو اس پر جتنا یقین ہوتا ہے اس پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو انہیں یہ 4 پرندوں کو کہا گیا کہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں اور پھر انہیں ذبح کر کے اور ان کا سارا گوشت ہڈیاں وغیرہ مختلف جگہوں پر پھینک دیں اور مختلف جگہوں پر رکھ دیں. تو پھر انہیں بلائیے. تو جب مانوس ہو جاتا ہے کوئی پرندہ یا جانور تو پھر اس کو جب اس کے نام سے بلایا جاتا ہے تو وہ مالک کے پاس دوڑا چلا آتا ہے. تو ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب اس ذبح کرنے کے بعد انہوں نے ان کو پکارا تو ان کے پاس دوڑے چلے آئے. یا اتینا کا سایہ یعنی یہ پوری زندگی ان کو عطا ہو گئی. یعنی زندگی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا جب ایک چیز جو ہے وہ دوڑ رہی ہو اور صحیح سالم ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ پوری قوت رکھتے ہیں اور وہ حکیم ہے. اب اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ اس کو آپ اسلام کا معاشی نظام کہہ لیجئے اور اس کی بنیادیں ہیں جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اچھا یہاں پر اسلام کا جو بھی معاشی نظام ہے اس میں مال کی حفاظت کی تدابیر بھی ہیں، مال کے خرچ کی بھی تدابیر ہیں اور ان کے راستے بتائے جا رہے ہیں، مال کے حصول کے بھی راستے ہیں. تو مال حاصل ہونا ہے، مال خرچ ہونا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہی کہا گیا ہے، رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دیا. تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے. اس لیے مال بندہ مومن جو ہے وہ جب بھی حاصل کرے گا تو اس راستے سے حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس کی اجازت دے دی. اور جب وہ خرچ کرے گا تو بھی اسی مالک کو پوچھے گا کہ آپ کا عطا کیا ہوا یہ روپیہ یہ درہم میں کس معاملے میں کس مد میں خرچ کر سکتا ہوں اور کس میں نہیں کر سکتا. تو اور کیا میری نیت اور ارادہ کیا. یعنی یہاں پہ خرچ میں پھر 2 نیتیں آ جاتی ہیں، 2 معاملات آ جاتے ہیں، ایک نیت اور ایک عمل. تو نیت تو ہر معاملے میں اہم ہے، تو خرچ کے معاملے میں تو خاص طور پہ جو ہے اس نیت کا بہت ہی زیادہ یہاں پہ خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ بہت ساری نیتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کو بھی باطل کر دیتی ہیں. تو اسی لحاظ سے اب ہم یہ آگے کی آیات دیکھتے ہیں. اچھا اس میں ایک تو یہ انفرادی معاملات ہیں، پھر اجتماعی معاملات میں پورے نظام کا، پورے اسلامی معاشرے کا، مسلم معاشرے کا نظام جو ہے، معیشت کا نظام جو ہے، تجارت کا نظام جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گا. اور یہ
جو بنیادی آیات ہیں ان سے پورا ایک سسٹم جو تھا وہ ڈیولپ ہوا، اور اللہ کے فضل سے یعنی 1300 سال تک تو یہ سسٹم جو ہے وہ بڑی کامیابی سے اس زمین پر چلتا رہا، یعنی جب تک مسلم حکومتیں رہی ہیں، بادشاہ جیسے بھی ہوئے لیکن انہوں نے نظام جو ہے وہ عدالتی نظام ہو یا یہ معاشی نظام ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی قائم رکھا ہے۔ تو اب اسی لحاظ سے ہم ان آیات کو دیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا، اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے، اب اللہ کے راستے میں ہمیں پہلے بھی یعنی یہ آیات بنیادی آیات ہیں، وہ آیت بر میں بھی آ چکی ہیں، اور پھر بھی کہا گیا کہ جب پوچھا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں، اور پھر بتایا گیا کہ جو قریبی اعزاء پر، رشتہ داروں پر خرچ کیا جاتا ہے، یا معاشرے کے ضرورت مند افراد پر خرچ کیا جاتا ہے، یا جہاد میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ سب فی سبیل اللہ ہی ہے۔ یعنی اگر ایک خرچ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں خرچ جو ہے نا ایک فرض ہیں جو ہمارے اوپر فرائض ہیں عائد ہوتے ہیں، جیسے شوہر پر یا باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو یہ ایک فریضہ ہے جو کہ اسے ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس پر فریضہ ہے کہ وہ ادا کرے۔ تو کچھ نوافل ہیں، تو چاہے وہ فرض خرچ ہے یا نفل خرچ ہے، تو جب وہ خرچ کیا جاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک دانہ جو کہ بویا جاتا ہے اور اس میں سے 700 دانے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ صرف 700 کی تو لمٹ نہیں ہے، وہ تو ایک مثال کے طور پہ بتایا گیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جتنا چاہیں بڑھا لیں، اور جتنا چاہیں بڑھا لیں تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تو وہ یہ کہ چاہیں تو ایک کھجور کو پہاڑ کے برابر بڑا کر دیں، تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ضعیف کی کوئی حد نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اسے پتہ ہے کہ کس کا اجر جو ہے وہ کتنا بڑھانا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ایک خرچ تو بندہ جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئے طریقے پر ہی کرتا ہے، وہ اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہے اور نوافل بھی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی جہاد کی مد میں خرچ کر رہا ہے، کوئی مساکین پر خرچ کر رہا ہے، کوئی مطلب جو جس کو آپ فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ چیریٹی کہہ سکتے ہیں، اس میں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب کچھ رکاوٹیں ہیں جو اس کی قبولیت میں مانع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ان رکاوٹوں کا ذکر ہے جو کہ اس بڑے خرچ کے راستے میں اس کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو قابلیت ہوتی ہے، یعنی بندہ ایک قابل ہے ایک کام کرنے کے، اور اسے سمجھ ہے، اس کو علم ہے، اور پھر وہ عمل کرتا ہے اس کام پہ، لیکن ایک ہے قبولیت۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اگر وہاں قبولیت نہیں ہے تو یہاں جتنی مرضی قابلیت ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں کون سی دو بڑی چیزیں ہیں، دو بڑی رکاوٹیں ہیں جن کا یہاں اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ایک من اور ایک عزا۔ من ہے کہ احسان جتانا، اور دوسرا عزا کہ اذیت دینا، یعنی جس پر خرچ کیا اس کو احسان جتایا کہ میں نے تمہیں اتنا دیا، اور اذیت دینا یا ایک تو خیر احسان جتانے سے بھی اذیت ہوتی ہے، اور دوسرا بار بار اس سے اس طرح کے مطالبات اس کے سامنے رکھنا جو اس کے لیے تکلیف دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 3 قسم کے آدمیوں سے، اس حدیث کے مطابق کہا گیا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو صدقہ کر کے کسی پر احسان جتلاتا ہے۔ تو یہ احسان جتانا جو ہے گویا کہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے جو کہ سارے کیے کرائے کو ختم کر دیتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے تو پھر یعنی یہ 2 معنی جو ہیں یہ نہ ہوں تو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور قرآن میں جہاں بھی کہا گیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو اس کا مفسرین نے بالعموم یہی لیا ہے کہ پھر تو وہ جنت میں ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ خوف اور حزن سے بچی ہوئی جگہ صرف جنت ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے نا یہ والی آیت مجھے بہت ہی اہم لگتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک خاص سفارش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کی ہے، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جب کریں تو اس کو پیش نظر رکھیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یہ اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تکلیف پہنچانے والی کیا باتیں ہوتی ہیں، یعنی زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائی جا رہی ہے، میں تو اس کو ایک فارمولہ ہی سمجھتی ہوں کہ کچھ فارمولے ہیں جو کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اس میں سے ایک فارمولہ یہ ہے کہ قول معروف و مغفرہ، بس اتنی سی بات یاد رکھ لیں۔ قول معروف کا مطلب یہ ہے کہ میں بات جو ہوں نا وہ بڑے بھلے طریقے سے کروں، اچھے طریقے سے کروں، اس میں معروف جو ہوتی ہے اس میں الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس میں انداز بھی بڑا نرمی والا ہوتا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں اور بھلے طریقے سے، اور خیر خواہی کا جذبہ۔ قول معروف ہے ہی وہ جس میں بات اس انداز میں کی جائے یا اس لیے کی جائے کہ بنیادی طور پر دوسرے مخاطب جو ہے اس کی خیر خواہی مطلوب ہے۔ تو قول معروف یعنی میں خود تو لوگوں کے ساتھ بہت ہی بھلے طریقے سے بات کروں، یہی جو کہا گیا کہ قولوا للناس حسنا، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ معروف طریقے سے بات کروں، میرے الفاظ میں کوئی ایسا جھول نہ ہو، کوئی اعلیٰ معیار سے گری ہوئی بات نہ ہو، کوئی ایسا انداز نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ مجھے بعد میں اس پر معذرتیں کرنی پڑیں اور اس کی توجیحات بتانی پڑیں۔ تو میری بات جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی اچھی ہو، اگلے کے دل کو خوش کرنے والی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ومغفرہ، کہ دوسرے، اب دیکھیں مجھے بھی تو تکلیف پہنچتی ہے نا جب دوسروں کے کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بات اچھے طریقے سے نہیں کر رہے یا کوئی اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ اب مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کی کمزوریوں کو، ان کی بدتمیزیوں کو، ان کی گستاخیوں کو، یا جو بھی ہو رہا ہے ان سب کو میں نظر انداز کروں۔ مغفرہ، یہ مغفرہ جو ہے نا، دوسروں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو آج دوسروں کو معاف کرتا ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گی، اور ہم میں سے کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طلبگار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قول معروف و مغفرہ، بس تم ایسا کرو، تم خود بھلی بات کرو اور دوسروں کو بس ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کرو، انہیں معاف کر دیا کرو۔ تمہیں کوئی تکلیف ان سے پہنچی ہے تو تم معاف کر دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے پوچھا کہ بھئی کتنی دفعہ ہم معاف کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دفعہ، یعنی ایک دن میں 70 دفعہ۔ میں کبھی سوچتی ہوں ایک دن میں کیا، ہم تو ساری زندگی بھی 70 دفعہ شاید معاف نہ کر سکیں کسی کو، تو وہاں پر ہے کہ ایک دن میں 70 دفعہ معاف کرو، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت دی جائے۔ تو مغفرت اس معاملے میں ایک دفعہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کچھ ملازم ہیں، غلام ہیں جو بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، پھر خیانت بھی کرتے ہیں، تو پھر میں انہیں ڈانٹتا بھی ہوں اور میں مار بھی لیتا ہوں کبھی، تو کیا معاملہ ہے، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آ کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا کہ ترازو میں ایک طرف ان کی بدتمیزیاں، گستاخیاں، خیانتیں رکھی جائیں گی، اور دوسری طرف آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار رکھی جائے گی، پھر جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جن کو لذت حاصل تھی اور جو اعزاز حاصل تھا، وہ اتنے مطلب انہیں بھی عین الیقین حاصل تھا، انہیں وہ میزان نظر آتی تھی، وہ اتنا خوف زدہ ہوئے اور ان کا رونا نہ ختم ہو، اور وہ کہیں کہ پھر تو میں کسی ایک کو بھی اپنے ماتحت نہ رکھوں اور میں سب کو آزاد کر دوں۔ یعنی وہ اتنا اس بات سے ڈرتے تھے وہ لوگ کہ پلڑے میں ایک طرف تو میرے معاملات ہیں اور دوسرے پلڑے میں دوسرے بندے کے معاملات ہیں۔ یوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کا پرچہ ہی ہے انتہائی،
اور مجھے تو یہی دیکھنا ہے کہ مطلب ہر بندے کو اپنا پرچہ جو ہے نا اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو اور ہم کرتے ایسے ہیں کہ لو دوسرے نے ایسا کیا تو میں کیوں نہ ایسے، اس نے ایسے کہا تو میں نے پھر ایسے کہا، یعنی بلکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے اور ایک کی 10 سنانی چاہیے. تو اسلام کا یہ رویہ نہیں. اسلام مجھے جو ذاتی طور پر یعنی میری اصلاح کرنا چاہتا ہے یا مجھے جس طریقے پر چلانا چاہتا ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ ہے اور دوسروں کو معاف کر دینے کا جذبہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے اور اس فارمولے کو بہت یاد رکھنا چاہیے اور اس میزان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کے ایک پلڑے میں میری گفتگویں اور میرے معاملات ہیں اور دوسرے میں دوسرے بندے کے. تو اللہ نہ کرے کہ میں اس روز محروم ہو جاؤں، اس لیے کہ مفلس بھی اس دن وہی ہوگا کہ جو بڑی نیکیاں کر کے گیا لیکن وہاں پر ساری نیکیاں جو ہے وہ کوئی جس کی غیبت کی تھی اس کو مل گئیں، جس کی کوئی حق تلفی کی تھی اس کو مل گئی، جس کی کوئی گالی دی تھی اس کو مل گئی، جس کو کوئی بے جا ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اس کو مل گئی. تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے اور اس کو بہت ہی ذہن میں رکھنا چاہیے.